نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے عصر ترنم حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم اگین. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ایپیسوڈ کے اندر انٹروڈکشن دے دیا تھا آپ کو ضرب کلیم کے حوالے سے، لیکن ہم نے یہ بات بھی بتا دی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم کلام اقبال کی تشریح یا اس کو سمجھنے کا ایک باقاعدہ آغاز کریں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ اقبال کے مختلف جو تصورات ہیں، ان کی جو اصطلاحات ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سمجھ دیں، کیونکہ ان کو سمجھے بغیر پھر اس کلام کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے. سب سے پہلی جو اصطلاح یا سب سے پہلا تصور جو کہ اقبال کی شاعری میں مرکزی تصور ہے، خودی، اس کا میں نے انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھ دیا تھا ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے حوالے سے، کہ خودی کا جو تصور ہے اس کا کیا مقام اور کیا اہمیت ہے کلام اقبال کے حوالے سے. تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ جو خودی کا تصور ہے وہ مرکزی تصور ہے علامہ اقبال کی شاعری میں اور نثر کے اندر، اور جب تک کہ ہم ان کی جو دیگر تصورات ہیں ان کا لنک اس مرکزی تصور کے ساتھ جوڑ کے نہیں دکھائیں گے تو اقبال کی تشریح جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہے. اقبال کی تفہیم، کلام اقبال کی تفہیم ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی. بہرحال ابھی ہم آج انشاءاللہ خودی کے تصور پہ ہی بات کریں گے. یہ بات بھی ہم نے بتا دی تھی کہ تصور خودی، فلسفہ خودی، اس میں فرق ہے. فلسفہ خودی یقیناً ایک کمپلیکس میٹر ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، کچھ فلسفے کا نو ہاؤ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر تصورات جو کلام اقبال میں آئے ہیں ان کا جو ریلیشن شپ ہے تصور خودی کے ساتھ وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے، کمپلیکسٹیز ہیں اس کے اندر، لیکن جو تصور خودی ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا. اس سے ہم جو ہے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو علامہ اقبال کا تصور خودی کیا ہے؟ اس کو علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے اس کے توسط سے ایکسپلین کیا ہے. فارسی جو ان کا کلام ہے اسرار خودی، اس کے اندر یہ حکایت موجود ہے. حکایت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک زمانے کی بات ہے کہ کچھ شیر تھے، بھوکے شیر تھے، انہوں نے بھیڑوں کے ایک غلے پہ حملہ کر دیا اور اس کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیا بھیڑوں کو، یہاں تک کہ ایک بھیڑ جو تھی بڑی سیانی تھی، اور اس نے شیر جو تھا جو بھی اس کے خلاف یہ کارروائی کر رہا تھا اس کو روکا اور اس سے کہا کہ دیکھیں میری آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ سن لیں اس کے بعد ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں اپنا نوالا بنانا چاہتے ہیں بنا لیں. تو اس سے بھیڑ کہتی ہے کہ یہ لازمی ہے کہ آپ اس طریقے سے چیڑ پھاڑ کرتے رہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ ظلم کرتے رہیں دوسرے جانوروں کے اوپر. ہماری زندگی بھی آپ دیکھیں بڑی اچھی زندگی ہے، ہم کسی کو تنگ نہیں کرتی، گھاس پھوس پہ گزارا کرتی ہیں، اور ہماری زندگی بہرحال ایک اچھی زندگی. آپ اس کو ذرا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، اگر آپ کو پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم حاضر ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ اپنے لائف سٹائل سے ویسے ہی جو ہے وہ تنگ آ چکا تھا. خیل شیر از سخت کوشی خستہ بود، دل بذوق تن پرستی خستہ بود. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے اندر ذوق تن پرستی آ گیا تھا، یعنی آرام پسند ہو گیا تھا. ظاہر بات ہے جو شیر کا لائف سٹائل ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا. اس کو اپنے ٹیریٹری کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر اس نے شکار کرنا ہے تو وہ بھی فریش اپنے ہاتھ سے شکار کر کے کھانا ہے، تو یہ بہرحال اتنا آسان نہیں ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ شیر ویسے ہی تنگ آیا ہوا تھا اپنے لائف سٹائل سے. آخرکار اس کے دل میں بھیڑ کی جو بات ہے وہ اس کو دل پہ لگی جا کے، اور اس نے جو ہے وہ بھیڑ کی نصیحت کو قبول کر لیا اور ساتھ رہنا شروع کر دیا. کچھ ایسا گزرا، اقبال کہتے ہیں کہ شیر صاحب جو تھے ان کی آنکھوں میں ہیبت بھی ختم ہو گئی، دانتوں میں تیزی بھی ختم ہو گئی، دھاڑنا مرا بھی بھول گئے، شکار کرنا بھول گئے. تو اب اور گھاس میں مزہ آنے لگا. تو یہ سب جو تبدیلیاں اس شیر کی پرسنالٹی میں واقع ہوئیں، تو یہاں سے اقبال پھر اس تصور خودی کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیر کی جو اصل تھی، جو فطرت تھی جس پہ اسے بنایا گیا تھا، وہ اس کا شیر پن تھا. اور شیر پن کیا ہے؟ وہ پرسنالٹی پروفائل ہے جس پہ شیر کو بنایا گیا ہے، اس کو تخلیق کیا گیا ہے. اس کا کام ہی ہے چیرنا پھاڑنا دھاڑنا مارنا، یہی اس کا کام ہے. اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا تو پھر وہ کہاں کا شیر ہے؟ تو کچھ عرصہ گزرا تو بڑی بات ہے کہ اب وہ دیکھنے میں تو شیر تھا اقبال کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا بن گیا تھا؟ حقیقت میں وہ بھیڑ بن گیا تھا. یہاں سے پھر اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کائنات کی جو ہے اسے اپنی ایک اصل پہ تخلیق کیا گیا ہے، اسے اپنی فطرت ہے، اس کی ایک پرسنالٹی پروفائل ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا ہے. اور جب تک کہ کوئی شے اپنی اس اصل سے آشنا رہتی ہے، اویئر رہتی ہے، یعنی اپنی اس فطرت سے اویئرنس، یہ بہت ضروری ہے. اقبال کہتے ہیں اسے آشنائی کہہ لیں آپ. جب تک کہ وہ مخلوق اپنی اس اصل سے آشنا رہتی ہے،
اور جب تک کہ اس آشنائی کی وجہ سے وہ اس فطرت کی نمود کرتی رہتی ہے، اس فطرت کو ایکسپریس کرتی رہتی ہے، تب تک وہ موجود رہتی ہے۔ تو یہ تین جو ہے چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، آشنائی، نمود اور پھر وجود۔ تو یہ اقبال کا بیسیکلی جو تصور خودی ہے یا فلسفہ خودی ہے، یہ فلسفہ وجود بھی ہے۔ تو اقبال نے وجود، جو حقیقت وجود ہے، اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کیا ہے۔ ان کا ایک مشہور جو ہے وہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، تو میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ کہ تو کہتا ہے خدا موجود نہیں، ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو خدا موجود نہیں ہے، میں کہتا ہوں تم موجود نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود۔ کہ یہ کیا ہے وجود، ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے، کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپریشن آف دا ایسنس آف دا سیلف ہے، یہ جوہر خودی جو ہے اس کی نمود ہے۔ کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا، تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا جو ہے جوہر، جو انسانیت ہے، جو تمہاری اصل خودی ہے، اس کی نمود نہیں ہو رہی، وہ بے نمود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر شے اس کی ایک فطرت ہے، اس کی ایک اصل ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا ہے، چاہے وہ بے جان مخلوقات ہوں، چاہے وہ صرف میٹلز ہوں۔ آئرن کی اپنی ایک پرسنالٹی پروفائل ہے، جو ہے کاربن کی اپنی ہے، اس لیے گیسز میں چلے جائیں، ہائیڈروجن کی اپنی ہے، آکسیجن کی اپنی ہے۔ یعنی اگر ہم صرف بے جان چیزوں میں جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی نظر آتی ہے۔ پھر آپ آگے بڑھیں تو پلانٹس کی جب دنیا میں ہم آتے ہیں، پودوں کی دنیا میں، وہاں پہ بھی ہر پودے کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں، اپنا ایک بیہیویئر ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ہم جب جانوروں کی دنیا میں آتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں شیر کا، جیسے ہم نے بات کی، اس کا شیر پن ہے، ایک خاص اس کی پرسنالٹی پروفائل ہے۔ تو جب تک کہ بھی کوئی شے، یعنی اقبال نے یہاں سے پھر اس کو گلوبلائز کیا ہے اس تصور کو، کہ کائنات کی ہر شے جو ہے اس کی ایک خودی، یہ جو فطرت ہے، یہ وہ اصل جس کے اوپر سے تخلیق کیا، کسی بھی شے کو تخلیق کیا گیا، یہ اصل میں اس کی خودی۔ تو اقبال کہتے ہیں جب تک کہ کوئی شے اپنی اس خودی سے آشنا رہتی ہے، اور جب تک کہ اسے وہ اس کی نمود کرتی رہتی ہے، اس وقت تک وہ موجود رہتی ہے۔ اقبال نے شعر کے حوالے سے یہ بات بھی کی، اور اب جو ہے مختلف مقامات پہ انہوں نے بے جان اشیاء کے حوالے سے بھی بات کی۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کوہ چوں از خود رود صحرا شود، شک پسنجے جوشش دریا شود، کہ پہاڑ جب اپنی ذات یعنی خودی سے غافل ہو جائے تو پھر وہ بکھر کر صحرا ہو جائے۔ یعنی خودی سے اگر غافل ہو جائے پہاڑ تو وہ بکھر جائے، بکھر کے ریت کا جو ہے ٹیلا بن جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو ہے پہاڑ جو ہے ریزہ ہو جاتا ہے، اور شک و سنجے جوشش دریا شود، اور سمندر کے طوفان کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے، ایروژن جو ہوتی رہتی ہے پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر، جو ہے سمندر کی وجہ سے۔ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جب ریزہ ہو گیا پہاڑ تو اس کا جو شکوہ ہے اس نے دریا کے جوش سے کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ موج تا موج در آغوش بحر، می کند خدرا سوار دوش بحر۔ تو اس طریقے سے جو ہے موج جب تک کہ آغوش بحر میں ہوتی ہے، یعنی جب اپنی اصل پہ ہوتی ہے تو وہ موج ہے، اسی پانی کو نکال کے آپ باہر رکھتے ہیں تو وہ اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو جب تک کہ وہ سمندر کے کندھوں پر سوار رہتی ہے تو وہ اسے ہم جوش، اسے ہم جو ہے موج کہتے ہیں۔ اگر وہ وہی موج کا پانی جو ہے اسے آپ علیحدہ کر دیں تو وہ اپنی اصل کھو دیتا ہے، تو اسے پانی کا کچھ ایک جو ہے وہ ڈھیر ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ کائنات کی ہر شے اس کی ایک اصل ہے، اس کی ایک بنیاد ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھیں کائنات کو ایز اے ہول بھی ہم دیکھیں تو اس کی بھی ایک اصل ہے جس پہ اسے بنایا گیا ہے، اور یہی اس کی خودی ہے۔ تو کائنات کی اصل حقیقت جو ہے اس کی خودی ہی ہے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، ہر شے کائنات کی جو ہے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، اور وہاں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے۔ لیکن سب سے مشکل جو پزل ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ یہ انسان کی وہ اصل کیا ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا ہے؟ ایک پرفیکٹ شیر کیسا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، ایک پرفیکٹ جو ہے وہ عقاب کیسا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، ایک پرفیکٹ گیدڑ کا ہمیں پتہ ہے کیسا ہوتا ہے، اس کے بیہیویئر، اس کے پرسنالٹی پروفائل کا ہمیں پتہ ہے۔ لیکن انسان کیا بلا ہے؟ انسان بے شمار اس کی جو پرسنالٹی کی بے شمار جوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تاریخ انسانی میں جن انسانوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ سب جو ہے وہ آئیڈیل ہیومن بینگز کہلانے کے حقدار ہیں۔ یہ انسان پن کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ بہت اہم بات ہے جو اگلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ضرور جو ہے اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے، اور اپنے کمنٹس اور اپنے جو بھی سوالات ہیں ان کو بھی ہم جو ہے ارسال کرتے رہیے، تاکہ اس کا بھی ہم
نوٹس لیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.